یسوع مسیح کے زندہ اور پرفضل نام میں سب کو سلام۔ میرا نام عرفان سے اور میں UAE شارجہ سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خداوند کا زندہ کلام لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور خداوند کی زندہ آواز کو آج ہم سنیں گے اور اس سے برکت پائیں گے۔ امید کرتا ہوں خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے نئے اور گہرے بیتوں سے نوازے گا اور آپ جب اس کلام کو ریسیو کریں گے تو آپ کی زندگی میں کام کرے گا، کیونکہ خداوند کے کلام میں ہی لکھا ہے کہ خداوند کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ ہاللیلویہ۔ ہم کلام کی اور جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کریں گے اور خداوند سے کہیں گے کہ خداوند جو بھی کلام ہو وہ میرے دل میں بس جائے اور میں اس پر عمل کروں۔ ہاللیلویہ۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں، دھنیہ واد دیتا ہوں اس خوبصورت لمحہ کے لیے جو آپ نے مجھے دیا کہ خداوند آپ کے کلام کو میں پڑھوں اور خداوند اس میں سے سیکھوں اور دوسروں کو سکھانے والا بنوں۔ خداوند میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو مٹی کا برتن ہوں، میں تو خالی ہوں خداوند، مجھ میں بھرنے والا تو ہی ہے خداوند، جو اچھا خزانہ بھرتا ہے خداوند۔ خدا باپ، جو بھی کلام کروں وہ خداوند تیرے پاک روح کے موافق ہو خداوند، اور ہر ایک الفاظ تیرا پاک روح میرے اندر سے نکالے۔ ہاللیلویہ۔ دھنیہ واد دیتا ہوں پتا پرمیشر اس خوبصورت گھڑی کے لیے۔ اس کلام کو خداوندہ جو بھی سنے وہ 100 گنا پھل لانے والا ہو۔ خدا یسوع کے نام سے مانگ لیتا ہوں، آمین۔ ہاللیلویہ۔ جی میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مشکل دور چل رہا ہے بے شک، لیکن خداوند ہمارا سنبھالنے والا ہے۔ ہم یسوع مسیح کی زبانی سنیں گے کہ ہمیں اس مشکل حالاتوں میں کیا کرنا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ ہم متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 25 آیت سے تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے اور یسوع مسیح ہمیں کیا کہتے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہ تو اپنی جان کی فکر کرو کہ تم کیا کھاؤ گے یا کیا پیو گے، نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنو گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، جو بوتے نہیں اور نہ ہی فصل کو کاٹ کر کھیتوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کی پرورش کرتا ہے۔ کیا تمہاری قدر ان سے زیادہ نہیں؟ ہاللیلویہ۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ٹھہرے۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند یسوع مسیح کی زبانی ہم سن رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی بات یہاں پہ ہم سیکھنے سے پہلے ہم غور کریں گے، کیا ہم آج یسوع کی آواز کو سن رہے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، کیا ہم اس کے کلام کو سن رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم، میرے عزیزو، ہم یہ کام کر رہے ہیں، یسوع کے کلام کو سن رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ہم اس چیز کو سمجھیں گے اور خداوند یسوع کے پاک روح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پہ لکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہ تو اپنی جان کی فکر کرو۔ نمبر 1 کہ ہمیں پہلے یہ وجہ جاننی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم اپنی جان کی فکر نہ کرو، کیونکہ زندگی کا دم اسی نے پھونکا ہے۔ ہم جب پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، خدا نے انسان کے نتلوں میں سانس زندگی کا دم پھونکا، کیونکہ ہمیں پھر فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں ایک سٹوری دیکھ رہا تھا، پاسٹر انیل کانت، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا ایک دوست تھا جس نے مجھے سائیکل دی اور اس نے کہا، یہ ایک دن تم چلاؤ، یہ پورا دن تمہارے پاس ہی ہے۔ تو اس سائیکل کا میں نے بہت مزہ لیا، آنند لیا، اور لیکن میں دل میں اداس تھا کہ کل وہ آئے گا اور یہ سائیکل لے کے چلا جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور ایسے ہی وہ اگلے دن میں اس کا ویٹ کر رہا تھا کہ یہ سائیکل لینے آئے گا، وہ نہیں آیا، لیکن پھر بھی میں نے وہ مزہ نہیں لیا جو میں نے پہلے دن لیا تھا۔ تو پھر وہ دن گزر گیا، پھر اس سے اگلا دن آیا، وہ تب بھی نہیں آیا، 2 دن گزر گئے تھے اور میں اس کا ویٹ کر رہا تھا، اور میرے دل میں یہی ایک سوچ تھی کہ وہ آ جائے گا، ابھی آئے گا اور سائیکل لے کے چلا جائے گا اور میں پھر ویسا کا ویسا رہوں گا۔ پھر تیسرے دن بھی اس نے ویٹ کیا، وہ نہیں آیا، پھر چوتھے دن ہوئی اس نے ویٹ کیا، وہ نہیں آیا۔ لیکن ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ زندگی 4 دن کی ہے تو ہمیں اس کو خوشی سے گزارنا چاہیے۔ تو 4 دن کی ہماری زندگی ہے تو اسے جو خداوند نے ہمیں دی ہے تو فکر کر کے کیوں گزارنا۔ 4 دن خداوند نے جو دیے ہیں، ہم خداوند کی پناہ میں رہیں اور خداوند کی عبادت کرتے رہیں اور خوشی کے ساتھ جئیں، کیونکہ ہم جب کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، پولس رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں خوش رہو اور سدا خوش رہو۔ ہاللیلویہ۔ ہم
ہر روز خداوند میں خوش رہیں، اور جب وہ سائیکل والا آئے گا تو سائیکل لے کے چلا جائے گا، یعنی کہ جو اس نے ہمارے اندر زندگی کا دم پھونکا ہے وہ دم ہمارے سے نکل جائے گا، اور ہماری روح جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹ جائے گی۔ میرے عزیزو، جب تک ہم اس جسم میں ہیں ہم خداوند کے ساتھ عہد باندھے، اے خداوند جب تک میں تیرے ساتھ ہوں میں اپنی جان کی فکر نہ کروں، میں اپنے کھانے پینے کی فکر نہ کروں، بلکہ اس چیز کی فکر کروں جو میری روح کو خراب کر رہی ہے۔ میں اس چیز کی فکر کروں جو میری روح کو گرانا چاہتی ہے، یعنی کہ ابلیس کی طاقتیں، میں ان پر غلبہ حاصل کروں۔ میرے آسمانی خداوند تو مجھے ویسا زور دے دے تاکہ میں اس سے مقابلہ کر سکوں، کیونکہ ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں، افسیو 6 باب میں لکھا ہے، اس کے 6 باب اور اس کی 10 آیت میں کہ خداوند کے ہتھیار باندھ لو اور شیطان کا مقابلہ کرو۔ یعقوب کی خط میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ اس کا 4 باب اور اس کی ہم 7 وچن سے پڑھیں گے۔ بس خدا کے تابع رہو اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہالےلویا۔ میرے عزیزو، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، لیکن میرے عزیزو ہم ہر بار جب ہم تھوڑے دن پہلے پاسٹر ہارون نے ایک کلام دیا تھا تو انہوں نے کہا ہم ایک الفاظ پڑھنا بھول جاتے ہیں، ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا کے تابع رہو تو ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہالےلویا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ شیطان کا مقابلہ کرو یا ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہالےلویا۔ ہمیں جب بھی کسی سے کہنا ہے تو ہم یہ کہیں کہ خدا کے تابع رہو۔ اگر ہم خدا کے تابع رہیں گے تو کوئی مشکل، کوئی مصیبت ہمیں چھونے نہ پائے گی، کیونکہ وہ ہمارا پالنے والا ہے۔ کیونکہ ہم زبور میں پڑھتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ہماری راہوں میں حفاظت کرے۔ ہم کیا اس لائق ہیں کہ خدا ہمارے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجے اور ہماری حفاظت کرے؟ میرے عزیزو، ہم ہر دن گناہ کرتے ہیں، ہر دن ہمارے اندر کمیاں آتی رہتی ہیں، لیکن میرا آسمانی باپ اتنا مہان ہے، اتنا دیالو ہے کہ وہ ہمیں جو معاف کرتا ہے ہمیں معاف کرتا ہے، بس ہمیں منہ سے اقرار کرنا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، ہم جب پڑھتے ہیں رومیو 10:9 میں تو اس میں لکھا ہے بس تم اقرار کرو اور ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا ہے تو نجات پاؤ گے۔ ہمیں بس نجات کے لیے اپنے منہ سے اور اپنے دل سے اقرار کرنا ہے اور رجوع کرنا ہے۔ جب ہم اقرار کریں گے تو ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہمارے وسیلے سے ہمارا گھرانہ بھی نجات پائے گا۔ اور اسی طرح یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم اپنی جان کی فکر نہ کرو۔ ہم آگے اس کی تلاوت کریں گے۔ لکھا ہوا ہے کیا جو بدن ہے وہ جہاں خوراک سے بڑھ کے ہے۔ اس کی میں 25 کو دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہ تو اپنی جان کی فکر کرو کہ تم کیا کھاؤ گے یا کیا پیو گے، نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنو گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہالےلویا۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کے نہیں؟ جو خدا نے ہمیں دیا یہ ان سب چیزوں سے بڑھ کے ہے۔ اور اس کے جب ہم نیچے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے تم میں کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکتا ہے؟ ہالےلویا۔ اگر ہم اپنی جان اور اپنے کھانے پینے کی فکر کریں تو خدا یسوع میں کہتا ہے اگر چلو تم یہ کرتے بھی ہو تو کرو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ کیا تم ان سب چیزوں کی فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی، ایک سیکنڈ بھی بڑھا سکتے ہو؟ جب ہم یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے تو ہم فکر کیوں کرتے ہیں؟ میرے عزیزو، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا آسمانی باپ ہمیں مہیا کرنے والا خدا ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے جب ہم اس کے 26 وچن میں دیکھتے ہیں، خدا یسوع کہتے ہیں ہوا کے پرندوں کو دیکھو جو بوتے نہیں اور نہ ہی فصل کو کاٹ کر کھیتوں میں جمع کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پہ خدا یسوع مسیح ایک چیز سکھا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو، آج کل ہم دیکھتے نہیں، ہم نے آنکھیں بند کر لی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے ہیں۔ اگر خدا ہمیں کچھ دکھانا چاہتا ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے کہ خدا ہم نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ ہم اپنی دنیا داری کی فکروں میں ہیں، ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ آج یہ خوراک اکٹھی کر لوں، آج یہ کر لوں، اور میں اپنے بچوں کے لیے یہ کر لوں، یہ کر لوں۔ ہم وہ دھیان ہی نہیں دے رہے کہ خدا ہمیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہوا کے پرندوں کو دیکھو،
ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں، ہم دیکھیں گے کہاں؟ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہوا کے پرندے نہ تو بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی کھیت ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنا مال جمع کر لیں۔ ہم نے تو بینک بیلنس رکھے ہوتے ہیں کہ یہ میرے بڑھاپے میں کام آئے گا، یہ میرے بچوں کے لیے کام آئے گا۔ ہاللیلویا۔ ہم تو اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، لیکن ہمارے بچے یہاں پہ عیاشی کریں گے۔ اگر خدا نیک اولاد بخشے تو خدا ان کو برکت دے گا، لیکن کچھ ایسے بچے ہوں جو اپنے باپ کی دولت کو ویران کر دے، جیسے کہ ہم مصرف بیٹے کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میرا حصہ مجھے دے دے اور میں جاتا ہوں۔ وہ چلا جاتا ہے اپنے باپ سے اور اپنا سارا مال لوٹا آتا ہے، لیکن میرے عزیزو پھر اس سے ہوش آتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں پر کام کر رہا ہوں اور یہاں پہ تو مجھے کھانا بھی نہیں ملتا، میرے باپ کے پاس کتنے مزدور ہیں اور وہ پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتے ہیں، تو میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ مجھے اپنے ملازمہ میں رکھ لے۔ ہاللیلویا۔ لیکن ہمارا آسمانی باپ ایسا نہیں ہے، وہ ہمیں پھر بھی بیٹا ہی بناتا ہے، وہ ہمیں ملازم نہیں سمجھتا۔ ہاللیلویا۔ ہم اس کے بیٹے بنیں، اس کے تابع رہیں اور اپنی فکریں خدا ان پر ڈال دیں، کیونکہ پطرس میں لکھا ہے کہ خدا تمہاری فکر کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا ہماری فکر کرنے والا خدا ہے، وہ ہمیں مہیا کرنے والا خدا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ان کے آج اس زندہ کلام نے آپ کے دلوں میں چوٹ کی ہوگی، اور آپ اپنی فکر کو خدا ان پہ ڈال دیں۔ آپ اگر خدا کے کام کریں گے تو خدا آپ پہ کام کرے گا۔ یہاں پہ ہمارے پاسٹر جی ہیں، پاسٹر وکی، بہت خدا کے اچھے خادم ہیں۔ وہ بہت اچھی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے کام کرتے ہیں تو خدا ہمارے کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں بھی خداوند کے کام میں لگا رہنا چاہیے۔ ہم خداوند کی بھیڑوں کو اکٹھا کریں، اس کے چراگاہوں میں لائیں، اس کی ضیافت میں لے کے آئیں، تو خدا ہمارے کام کرے گا۔ ہم اس دنیا میں بھلے کچھ سمے کے لیے آئے ہیں، کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، لیکن جب تک اس دنیا میں ہیں ہم خداوند کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور اس کی خدمت کرتے رہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں آج کے کلام نے آپ کو کچھ سکھانے کے لیے، خدا یسوع مسیح نے جو کچھ کہا آپ اس سے سیکھا ہوگا، اور آپ اس کلام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی جان کی فکر نہ کریں، بس اس چیز کی فکر کریں کہ ہم خداوند کی بادشاہی میں کیسے جائیں گے، کیونکہ فکر کرنا ہمارے لیے نہیں ہے، فکر ہماری خدا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آنے والے دنوں میں پھر اگر خدا کی مرضی ہوئی تو میں آپ کے ساتھ نئے کلام کے ساتھ پھر سے پیش آؤں گا۔ خدا ان کے یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ سلام۔